اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستحبی نمازوں میں سے ایک اور مستحبی نماز، ایک سنتی نماز، نماز رد مظالم آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ نماز رد مظالم کیا ہے؟ مظالم سے مراد وہ برے اعمال ہیں جو ایک انسان نے دوسرے انسان پر روا کیے جبکہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز اور صحیح نہ ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو یا عمل کی صورت میں ہو، گفتگو کی صورت میں ہو یا اشارے اور حقوق کی صورت میں ہو، یعنی مظلوم شخص کے وہ حقوق جو شخص ظالم کے ذمہ واجب الادا یا بخشوانے کے قابل ہوں، چاہے وہ حقوق مالی ہوں یا غیر مالی۔ بس لوگوں کے حقوق کی عملی تلافی کرنا، اگر انسان خود موجود ہو تو اس سے تلافی کرنا واجب ہے، اگر فوت ہو گیا ہو تو اس کے وارث کے پاس مال واپس کرنا واجب ہے یا اس سے بخشوانا، یا اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو اس کی طرف سے صدقہ کرنا واجب ہے یا حاکم شرع کے پاس پہنچانا واجب ہے۔ اگر یہ سب ممکن نہ ہو تو اس کے حق میں دعائے مغفرت کرنا واجب ہے۔ اگر اس طرح تلافی کرنا ممکن نہ ہو تو عمل رد مظالم کو بجا لائے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی پر لا علمی میں، پھر دھیان دیجیے گا لا علمی میں، کیونکہ کسی کے اوپر ظلم کرنا کسی بھی طریقے سے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لہذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی پر لا علمی میں ظلم کیا ہے اور وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے تو 4 رکعت نماز رد مظالم کو بجا لائے۔ جو شخص اس نماز کو بجا لائے تو خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے اس کے مطالبہ کرنے والے مظلوم کو بروز قیامت راضی فرمائے گا، اگرچہ ان مظالم کی تعداد ایک صحرا کے ذروں کے برابر ہو، اور خداوند عالم اس نماز رد مظالم پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ میں شامل کرے گا۔ یاد رہے یہاں پر حقوق الناس کی اہمیت یہ ہے کہ لوگوں کا حق گردن پر نہ ہو۔ یہ نماز رد مظالم مرحوم مرد اور مرحومہ عورت کی نیابت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے یا ثواب ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ نماز ان کے بخشش کا باعث ہوگی، اور ان کی گردن پر اگر کسی کا کوئی حق ہوگا تو خداوند عالم معاف کرے گا، اور اس عمل رد مظالم کی وجہ سے خداوند عالم بروز حشر صاحبان حقوق کو اس گناہگار سے راضی اور اس کے مظالم کو رد فرمائے گا۔ یہ نماز رد مظالم جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نماز 4 رکعت نماز ہے، 2 سلام کے ساتھ 2 رکعت کر کے 2 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد 1 مرتبہ اور اس کے بعد 25 مرتبہ سورہ قل اللہ، دوسری رکعت میں 1 مرتبہ الحمد اور 50 مرتبہ سورہ قل اللہ، تیسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 75 مرتبہ سورہ قل اللہ، اور چوتھی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 100 مرتبہ سورہ قل اللہ، یعنی کہ ہر رکعت میں 25 سے شروع ہو رہا ہے اور 25 اضافہ ہوتا رہے گا ہر رکعت میں۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ قل اللہ، دوسری رکعت میں 50 مرتبہ سورہ قل اللہ، اس کے بعد آپ بیٹھ کے تشہد اور سلام پڑھ کے 2 رکعت مکمل کریں، دوبارہ کھڑے ہوں، پھر جو تیسری رکعت ہوگی اور اس نماز کی پہلی رکعت ہوگی تو اس میں آپ 75 مرتبہ قل اللہ پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں 100 مرتبہ قل اللہ پڑھیں الحمد کے بعد، اور نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نور السماوات والارض ویا غوث المستغیثین ویا جار المستجیرین انت المنزل بک کل حاجت استغفرک واتوب الیک من مظالم کثیرۃ لعبادک قبلی، اللہم فایما عبد من عبیدک او امۃ من امائک كانت له قبل مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اقتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة بمشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت من خزائن رحمتك ثم هبها لي من لدنك إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة
رب اکرمنی برحمتک ولا تحنی بذنوبی انک واسع المغفرہ یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا نماز پڑھنے کے بعد پڑھیں، اور مناسب ہے کہ اس دعا کے بعد اس دعا کو بھی اس نماز میں شامل کر لیں اور اس کے بعد استغفار کریں۔ وہ جو دوسری دعا شامل کرنی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصرہ ومن معروف اسدی الی فلم اشکرہ ومن مسیء اعتذر الی فلم اعذرہ ومن ذی فاقة سألنی فلم اوصرہ ومن حق لزمنی لمؤمن فلم اوقرہ ومن عیب مؤمن ظہر لی فلم اشترہ ومن کل اسم عرض لی فلم اہجرہ اعتذر الیک یا الہی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یاد رکھیں، اب یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی کے بھی اوپر ظلم کر سکتے ہیں، نہیں، ایسا خیال کرنا بھی گناہ ہے، لہذا کسی کے اوپر کسی بھی طریقے کا اگر لا علمی میں ظلم کر لیا ہے تو اس ظلم کی تلافی کے لیے سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اگر وہ زندہ ہے اس کے پاس جائیں، وہ نہیں ہے تو اس کے وارث کے پاس جائیں، اس سے بخشوائیں، وہ نہ ہو تو اس کی طرف سے صدقہ کریں یا حاکم شرع کے پاس جائیں، اگر یہ سب ناممکن ہو تو اس کے حق میں دعائے مغفرت کریں، اور اگر اس طریقے سے بھی ممکن نہ ہو تو اس کے بعد عمل رد مظالم کو بجا لائیں۔ تو یاد رکھیں، کسی بھی صورت میں کسی کے اوپر ظلم کرنا، چاہے ظلم مالی ہو یا کسی بھی اعتبار سے وہ ظلم ہو، ظلم کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر لا علمی میں کر لیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس نماز کو انجام دے، خداوند عالم انشاءاللہ تعالی ہماری مغفرت کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔